اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آج تک ہم نے جو صورتیں لی تھیں وہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص تھا. آج ہم سورۃ المسد آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، سورۃ تبت بھی کہتے ہیں اور سورۃ لہب بھی کہتے ہیں. تو یا سورۃ التبت یا سورۃ المسد ہم آج اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گی. سورۃ اللہب یہ جو ہے، اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ دین اور تبلیغ کی طرف دعوت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا تھا، یا صباحہ کی آواز لگائی تھی. یہ آواز جو ہوتی ہے، یہ آواز ایک خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو چنانچہ اس آواز کو سن کر لوگ کیا کرتے تھے، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے. صفا کی پہاڑی پر جا کے لوگ آواز دیتے تھے. تو اس کی آواز کو سن کر لوگ سارے جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک گھوڑا سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ یعنی تم اس کو کیا سچ سمجھو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں، میں نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ نہیں پایا. یعنی سب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں سمجھا، تو اسی لیے کہ ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے. یہ سن کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے، یہ سن کر ابو لہب نے کہا تھا، تبا لکا، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو. کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا تھا. یہ صحیح بخاری میں ذکر ہوا ہے. اب ابو لہب کون تھا؟ ہم تھوڑا ابو لہب کے بارے میں جانیں گے. ابو لہب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا. عزیٰ اصل میں اس زمانے میں ان کے بتوں کا نام تھا، تو وہ بت کا بندہ اس کا نام تھا. اور لہب اس لیے کہا جاتا تھا، یہ لہب اس کی کنیت تھی. یعنی ان اتنا حسین اور جمیل اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے، مطلب شعلے جیسا ریڈ کلر کا اس کا چہرہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے، اس کو لہب، ابو لہب پکارتے تھے. تو یہاں پر بھی وہی کنیت سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک تو وہ دنیا میں عذاب کا مستحق اور آخرت میں بھی وہ شعلے والا ہی ہے. تو یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اور ہمارے لیے یہاں پر ایک بات سمجھنی بھی ضروری ہے کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اپنے رشتہ دار یا کوئی اور نبی کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، لیکن اگر وہ نافرمان اور ہٹ درم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں بخشیں گے. تو یہ سورہ کا شان نزول تھا. اور یہ جو ابو لہب تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینے والا، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہیں کرتا تھا. اسی کے کہنے پر لوگوں نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیے تھے. تو یہ ابو لہب تھا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمپلیٹ پورا مکمل سورہ نازل کیا ہے اور اس میں اس کے بارے میں بتایا ہے. چلیے ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں زینب آصف خان سے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه
كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تبت یدا. یدا کہتے ہیں اصل یہاں پر جو مراد ہے اس کا اپنا نفس ہے، یعنی ہلاک اور برباد ہو جائے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک ہونے کی بد دعا دی تھی غصے میں، دشمنی کی وجہ سے. تو یہ خبر اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ یہ ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی ابو لہب کو مل گئی تھی. کہ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے چند روز کے بعد کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آئے تھے تو کچھ روز بعد عدسیہ بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا تھا. یہ جو بیماری تھی وہ بیماری طاعون کی طرح ایک گلٹی اس میں بنتی تھی، جسی میں اس کی موت واقع ہوئی تھی. اور ہوا یہ تھا کہ جب وہ مر گیا تو 3 دن تک اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اور پھر یہ ہوا تھا کہ اتنی سخت بدبو وہاں پر پھیل رہی تھی کہ اس کے جو لڑکے تھے، جو بچوں پہ وہ اس کو غرور تھا، اس کا تکبر تھا، وہ لڑکوں نے بس ایک خوف اور ایک آر کی وجہ سے کیا کیا، وہ بدبو کے بیماری سے پھیل جانے کے ڈر سے اس کے لڑکوں نے سارے پتھر اور مٹی وغیرہ لا کر اسی جگہ پر اس کو دفنا دیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. یعنی ابو لہب کو اتنا زیادہ فخر تھا اپنی اولاد پر اور اپنے مال و دولت پر، اپنے عہدے پر، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ کام آیا اس کا مال اور نہ اس کی کوئی کمائی. یعنی نہ تو اس کے بال کام آیا نہ کمائی. یہاں پر کمائی سے مراد اس کی اولاد بھی ہے اور اس کا مال بھی ہے. تو یہاں پر نہ تو اس کے مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی. یعنی اللہ تعالیٰ کی جب گرفت آتی ہے تو کوئی چیز بھی بچا نہیں سکتی یا کوئی انسان نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ کا جب گرفت آتی ہے تو پھر انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وہ داخل ہو گیا آگ میں بھڑکتی ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا انجام بتا دیا ہے کہ یہاں پر وہ بھٹک گیا اور وہ داخل ہو گیا کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو جہنم میں جب وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے، ایک دم تیز آگ میں، جس سے وہ کبھی اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، یعنی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہر چیز میں شریک ہوتی تھی۔ تو جہنم میں بھی وہ کیا کرے گی کہ لکڑیاں، یہاں پر بھی دنیا میں وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی تھی اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ تو وہاں پر یہ ہوگا کہ جہنم میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں لکڑیاں لا لا کر اس کے اوپر ڈالتی جائے گی، اور وہ اس لیے ڈالے گی تاکہ آگ اور مزید بڑھتے جائے اور تیز آگ بڑھتی جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور یہ ہے کہ جس طرح یہ اپنے خاوند کی دنیا میں مدد کرتی تھی، کفر میں، برائی میں، نافرمانی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، تو اسی طریقے سے اس کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو عذاب میں بھی وہ اپنے شوہر کی معاون اور مددگار رہے گی۔ اور وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، راستے میں کانٹے بچھا دینا، ان کے جھاڑیاں لا کر ڈال دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چغل خوری کی جو عادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلی لوگوں کے ساتھ جا کر وہ کرتی تھی، تو یہ چغلی کے لیے عربی میں محاورہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی کی وہ غیبت اور چغلی کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے میں اپنے شوہر کی مدد کرنے کی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں بھڑکتی ہوئی ڈال دیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے اگلے میں رسی کی موج ہوگی، یعنی اس کی گردن میں ایسی کھجور کی ایک بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوگی۔ یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جیسے ڈالے رکھتی تھی اپنے گردن میں، لکڑی کے گٹھے مطلب اٹھا کے رکھتی تھی سر پر، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق پہنائیں گے، جو کڑا آگ کا پہنائیں گے، وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا رہے گا، مطلب اسی طریقے سے بٹا ہوا جیسے چوٹی کی طرح بنا ہوا کھجور کا وہ بنا ہوگا، اور اس کی شدت اور مضبوطی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ابو لہب اور اس کا جو خاندان، مطلب اس کی بیوی، دونوں بھی کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر دے گا، وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور ان کے زور کو توڑنے کی کوشش کی تھی، اور جو بھی کلمہ گو لوگ تھے ان کو تکلیف دینے اور اذیت دینے کے جرم میں اسے ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں دونوں نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ابو لہب کی بربادی کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس طریقے کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ نبی کے چچا ہو یا چاہے وہ نبی کے کوئی رشتہ دار ہو، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر نبی بھی اپنی کوئی فیملی کے کسی لوگوں کو نہیں بچا سکیں گے۔ تو ہم کو بھی یہی ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو گناہ، جو کفر ہم کرتے ہیں، جو ہم سے غیبت اور چغلی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، اور خاص کر دیندار لوگوں کے بارے میں بھی، ہم دین کے کام کرنے والوں کے بارے میں بھی جو باتیں کرتے ہیں، ہمیں اس طریقے سے باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور دین کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو دین کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی راہ میں چن لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ایک سبق آموز، ایک عبرتناک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بربادی کا ذکر کیا ہے اس کے لیے۔ تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی راہ میں دین کے کام لے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں دین کا معاون اور مددگار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ وہ آگ بہت سخت ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرحومین کو اور جو بھی ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب کے آمین یا رب العالمین، اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، ہم اپنے اصلاح کرنے والے ہمیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہم میں سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں پر میں اور ایک بات بولوں گی کہ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے اس کام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے فرینڈس میں اور اپنے رشتہ داروں میں میرے ویڈیوز کو پھیلاتے رہیے۔ یہ کوشش ہے ایک چھوٹی سی کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ سب تک دین کی بات پہنچا سکوں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی میری اس بات کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔